أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے یہ سبق پڑھی تھی کہ انسان کے تخلیق اور تکلیف میں جو اختلاف تھا وہ ہم نے ذکر کیا، اور پھر جب انسان مکلف ہے تو اس میں جو اختلاف تھا وہ ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے تکلیف میں اولاً تکلیف بالتوحید ہے تو اس کو ذکر کیا جس میں ایمان باللہ ہے، اور پھر اس کے لیے اساسی توحید کے لیے اساسی بنیاد کی حیثیت جو چیز رکھتا ہے، جو کلمہ رکھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں سے ہم نے بحث کیا کہ لا کا کیا مطلب ہے، الہ کا کیا مطلب ہے، ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے، کفر بالطاغوت کا کیا مطلب ہے، طاغوت کا کیا مطلب ہے، طاغوت کا مفہوم کیا ہے، طاغوت کا مصداق کیا ہے، یہ سب کچھ الحمدللہ ذکر ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے جیسا کہ ہم آج کل کہتے ہیں کہ بس میں نے لا الہ الا اللہ پڑھی ہے، یا یہ ہے کہ مطلب لا الہ الا اللہ کا مفہوم فقط یہ ہو کہ بس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور عبادت سے یہ معروف عبادت لیا جائے، اور دوسرے عبادات جو ہے جس طرح دعا ما فوق الاسباب ہے، جس طرح وہ ہے حکم اللہ تعالیٰ کے قانون کے ما سوا کسی دوسرے قانون پر حکم کرنا ہے، تو یہ ہے کہ مطلب یعنی کسی قانون پر حکم کرنا، چاہے وہ اللہ کا قانون ہو یا غیر اللہ کا قانون ہو، تو اس پر فیصلے کرنا اور اس کا احترام کرنا اور اس کی طرف وقت نظام رجوع کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایک عبادت ہے، اور کسی کو قانون ساز مطلقاً ماننا اور اس کے قانون کا احترام کرنا، یہ اصل میں اس کو معبود ماننا ہے۔ تو بہرحال ہم نے لا الہ الا اللہ کا جو معنی ذکر کیا اس میں سب باطل معبودوں کو، چاہے وہ عبادت بدنی میں ہو معبود بنے ہوئے ہو، چاہے وہ عبادت مالی میں معبود بنے ہوئے ہو، چاہے وہ عبادت دعائی میں معبود بنے ہوئے ہو، چاہے وہ عبادت حکمی میں معبود بنے ہوئے ہو، سب کو رد کیا۔ تو ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ہی بس ہم نے تمام باطل معبودان سے بغاوت کا اعلان، ان کے خلاف عداوت کا اعلان، ان سے بغض رکھنے کا اعلان، ان سے براءت کا اعلان ہم نے کیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اسلام کا اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور یہ جو ہے یہ تفریق بین الحق والباطل لاتا ہے، یہ تفریق بین الکفر والاسلام لاتا ہے، یہ تحلیل اور تحریم، کسی چیز کو حلال کرنے، جائز کرنے، اور کسی چیز کو ناجائز کرنے کے لیے، ناجائز کروانے کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ معیار ہے ہمارے پاس، اور اسی ایک ہی معیار کے ذریعے ہم وہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا معیار دوستی اور دشمنی کے لیے کہ کس سے ہم دشمنی رکھیں گے اور کس سے ہم دوستی رکھیں گے۔ تو جو معبود باطل ہے اور جو اس کے عابدین ہے اس سے ہم عداوت رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے، اور جو حق معبود ہے اللہ تعالی اور جو اس کے عابدین ہے تو ہم اس سے کیا رکھیں گے؟ ہم اس سے محبت رکھیں گے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن بعض کے دوست ہیں، اور جو دشمن ہے ہمارے تو اللہ اس کے بارے میں فرماتے لا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اسی طرح لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا، اسی طرح فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، جو بھی ہو، باپ ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو، لیکن جب لا الہ الا اللہ کے معیار پر وہ دشمنی کے قابل ہے تو اسے دشمنی رکھا جائے گا، اور جو لا الہ الا اللہ کے معیار پر دوستی کا قابل ہے تو اسے دوستی رکھا جائے گا۔ اسی طرح ہے نا۔ تو بہرحال یہ تو لا الہ الا اللہ کا ہم نے
یعنی اچھا خاصا تفصیل اس میں ذکر کیا، اتنا تفصیل تو بھی نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت تھا، اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ دوسرا اصطلاح ہمارے پاس ہے دین کی اصطلاح، دین اسلام۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا تو اس کے بعد ہم ایک دین میں داخل ہوئے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین اسلام کہا جاتا ہے، جو اللہ جل جلالہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے، بس کوئی دوسرا دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، چاہے ہمیں کوئی جو بھی کہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ فنڈامنٹلزم ہے، یہ ایک ہی راستے پر جانے والے لوگ ہیں، یہ مطلب ایک ادھر ادھر دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں، تو ہم کو اس طرح کے نامے دی جاتی ہیں، لیکن یہ ہر نظام میں ہوتا ہے۔ دیکھو آج کل جمہوریت جو پوری دنیا کو یہ درس دیتا ہے کہ میں ہر نظام کے ساتھ چلنے والا نظام ہوں، لیکن جب کوئی جمہوریت کے راستے سے ہٹ کر کسی نظام کی تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ مانتے ہیں؟ خود نہیں مانتے تو یہ فنڈامنٹلسٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ خود بھی ہے یہ لوگ یار، یہ دیکھو یہ خود بھی ہمیں کہتے ہیں ہمارے خلاف لڑنے کا جواز اس کو ان کو کس چیز نے عطا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جمہوریت کے راستے پر آ جائے، عوام ان کو منتخب کرے تو ہم ان کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ اس راستے پر نہیں آتے۔ تو اسی طرح ہم بھی ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں آپ اسی راستے پر آؤ گے، اگر اسلام لانا ہے تو اسی راستے پہ لانا ہے، کسی دوسرے راستے پر ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا دعویٰ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ میں ہم نے دوسرے طریقوں کو، دوسرے نظاموں کو، دوسری بنیادوں کو، دوسرے معبودان کو، دوسرے عبادت کے طریقوں کو، سب کو ہم نے رد کیا، ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح ہم بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے۔ اور یہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط طریقہ ہے، بنیاد پرستی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہر نظام میں ہوتا ہے۔ آج کل آپ کیوں یہ نعرے لگاتے ہو کہ نظام کی تبدیلی کا نعرہ ہے تو فقط جمہوریت کے اندر رہ کر وہ نعرہ لگانا ہے، اور اگر کوئی جمہوریت کے باہر ہو اور وہ نعرہ لگاتا ہے تو اس کا نعرہ نہیں سنایا جا سکتا؟ تو یہ عجیب بات ہے، یہ غلط بات ہے، اور یہ جو ہے نا وہ ایک باطل قول ہے جس پر یہ لوگ قول کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہم بات کرتے تھے دین کی، تو دین ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہی ہے، کوئی دوسرا دین نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کوئی دوسرا دین نہیں مانتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا دین جو ہے نا وہ آپ سے قبول کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے بغیر جو کوئی بھی دین طلب کرے گا، کوئی بھی دین میں وہ جائے گا، کسی بھی دین میں وہ جائے گا تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ فرماتے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فقط دین اسلام میں میرا جو رضا ہے وہ کس چیز پر ہے؟ دین اسلام پر ہے، اور دین اسلام کے ما سوا سب کفر ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر ورضيت لكم الاسلام دینا ولا يرضى لعباده الكفر۔ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر وہ راضی نہیں ہے، بلکہ راضی ہے تو صرف دین اسلام پر راضی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دین کا ایک اصطلاح ہے کہ دین کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، تو ہم دین سے تھوڑا بہت بحث کریں گے۔ تو دین ہے، عربی کا لفظ ہے، دان یا دین سے ماخوذ ہے، ضرب یضرب باب ہے، ٹھیک ہے۔ دین کا معنی کیا ہے؟ دین کے معنی متعدد معنی ہے، دین کے لغوی معنی۔ ایک معنی دین کا ہے جزا یعنی بدلہ دینا کسی کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہے۔ تو روز جزا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روز قیامت کو، کیونکہ اس دن لوگوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کے بدلے دیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الدین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا تو یہی ہے، اور عربی میں لوگ کہتے ہیں کہ کما تدین تدان، جس طرح جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی بدلہ تم کو ویسا ہی ملے گا۔ تو دین کا معنی بدلہ ہے۔ دِنَّهُمْ كَمَا دَانُوا، جیسا کہ حماسہ میں ہے کہ ہم نے ان کو ایسا جزا دیا جیسا کہ ہم کو انہوں نے دیا تھا۔ تو بہرحال
دین کسے کہتے ہیں؟ دین جو ہے نا وہ جزا کو کہا جاتا ہے دین. اسی طرح دین اطاعت کو بھی کہا جاتا ہے. ولا يدینون دین الحق، یہ اللہ تعالیٰ کی حکم حقہ اطاعت نہیں کرتے. تو یہاں دین کا معنی کیا ہے؟ یہاں دین کا معنی ہے اطاعت. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہے ما ادین اللہ بھی لوگ کہتے ہیں، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت کرتا ہوں تو وہ مسئلہ یہ ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں، تو ما ادین اللہ بھی یہ کہتے ہیں. اور دین کا ایک معنی اطاعت کا بھی ہے. دین کا معنی ایک یہ ہے کہ مطلب ایک کسی انداز طریقے کو بھی دین کہا جاتا ہے. اس طرح لوگ کہتے ہیں مطلب اگر تم نے یہ کام اس دین پر یعنی اس طریقے پر کیا ہے، دین کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دین کا ایک معنی جو ہے وہ سیاست بھی ہے. لوگ کہتے ہیں دینتہو اے سستہو، میں نے اس کی یعنی مطلب سیاست کی اور یہ کی، تو دین بمعنی سیاست بھی آتا ہے، اور دین بمعنی ملک بھی آتا ہے، کسی چیز کا مالک بننا دین کے معنی میں وہ بھی آتا ہے. دین تو اے ملکتہو کا لفظ بھی آیا ہے، تو دین بمعنی ملک جو ہے نا وہ بھی آیا ہے. اور دین بمعنی القانون بھی آیا ہے، دین بمعنی القانون بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں پکڑ سکے. وہ بادشاہ کے قانون میں نہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن اس نے کنعانی قانون کے بارے میں پوچھا ان سے، تو اسی کے مطابق پھر اس کو گرفتار کیا. بہرحال یہ ہے کہ مطلب دین کے مختلف معنی ہیں. اب ہم آئیں گے اس طرف کہ دین کا اصطلاحی معنی کیا ہے. متعدد معنی علماء نے کی ہے. بعض معانی عام ہے، دین حق اور دین باطل سب کو شامل ہے، اور بعض معانی خاص ہے جو صرف دین حق کو شامل ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں؟ تو دین کہتے ہیں الدین هو الطریق المتبع فی الحیات، زندگی میں جس طریقے کی اتباع کی جاتی ہے، جس راستے کی اتباع کی جاتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے. چاہے وہ حق ہو چاہے وہ باطل ہو، جو بھی طریقہ ہو، دستور ہو، آئین ہو زندگی گزارنے کا اور اس کی اتباع کی جاتی ہو تو وہ ان لوگوں کا دین ہے. مثال کے طور پر کسی علاقے میں اسلامی قانون ہے تو لوگ زندگی اپنے اسلامی دستور کے مطابق وہ گزارتے ہیں، تو یہ ان کا دین ہے. اور کسی علاقے میں کمیونزم ہے تو لوگ اسی قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اسی کی اتباع کرتے ہیں، تو وہاں پر کمیونزم ایک دین ہے. جدھر مطلب یہودیت ہے اور لوگ یہودیت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کا دین کیا ہے؟ وہ دینی یہودیت ہے. بہرحال الطریق المتبع فی الحیات اس کو دین کہا جاتا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دین جو ہے نا لیکن یہ خاص تعریف ہے، وہ کہتے ہیں کہ الدین ہی الاعتقادات والعبادات والمعاملات، یعنی جو چیزیں ہیں دین میں یہ سب کچھ دین کے اندر آتے ہیں. مقصود یہاں پر یہ ہے کہ دین چند عبادات نہیں ہیں جس طرح کہ ہمارا تصور ہے آج کل بنا ہوا ہے. سیکولر نظام کی وجہ سے ہمارا تصور یہ بنا ہوا ہے کہ دین فقط بس نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، لیکن فقط یہ دین نہیں ہے. اگرچہ دین کے بنیادی ارکان یہ ہے، لیکن حقیقت میں دین ایک عام اور ایک مفہوم اور ایک وسیع مفہوم ہے جو بہت سی اشیاء کو، جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، جو زندگی کے مختلف شعبوں کو شامل ہے. دین کے بہت وسیع معنی ہے دین کا. تو یہ ہے کہ دین فقط یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دین بس یہ ہے کہ 5 ارکان ہے یا 4 ارکان ہے. امام الہند شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ سے قول یہ بھی منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کو چند عبادات تک محدود کرتا ہے یہ لوگ در حقیقت اسلام کے دامن پر ایک بدنما داغ لگانا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ مطلب یہ حقیقت میں ایک دین کے جامے پر اور دین کے لباس پر ایک بدنما داغ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دین فقط
کیا ہے؟ بس یہ چند عبادات ہیں۔ در حقیقت دین ایک وسیع مفہوم ہے جو زندگی کے مختلف پہلو اور شعبوں کو شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب دین کا یہ مفہوم جو ہے کہ تمام شعبوں کو شامل ہے، یہ دین ہے۔ تو دین کے تحت دو بڑے جو ہے نا وہ شعبے بناتے ہیں۔ ایک کوئی لوگ کہتے ہیں انفرادی مخفف دین، اور دوسرے کو کہتے ہیں اجتماعی مغلظ دین۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک انفرادی دین ہے اور آسان دین ہے، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی اتنی سختی نہیں ہے، اور ایک اجتماعی دین ہے، مغلظ ہے، جو باری ہے۔ ہاں، جو باری دین ہے وہ ایک حصہ ہے جو اجتماعی ہے، جو اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو انفرادی مخفف تو عن دین جو ہے وہ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہے یہ انفرادی مخفف کے تحت آتے ہیں، لیکن جو اجتماعی مغلظ ہے اس کے تحت پھر معاملات بھی آتے ہیں۔ پھر یہ انفرادی مخفف اور اجتماعی مغلظ کو تین شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو انفرادی مخفف دین میں ہے نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 رسومات۔ ٹھیک ہے، اسلامی رسومات، غیر اور باطل رسومات نہیں بلکہ اسلامی رسومات۔ تو یہ تین جو ہے نا یہ انفرادی مخفف دین کے تحت داخل ہے، اور اجتماعی مغلظ دین کے تحت تین چیزیں داخل ہیں۔ نمبر 1 معاملات، یہ ہم کرتے ہیں، بیوع ہے، ربا ہے، تجارت ہے، مضاربت ہے، مساقات ہے، شرکت ہے، یہ سب آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہے معاملات کے بعد عقوبات ہے۔ عقوبات مختلف قسم کی سزائیں ہیں، حد شرب ہے، حد سرقہ ہے، حد زنا ہے، حد قذف ہے، مختلف قسم کے حدود اور سزائیں ہیں، جس میں بعض مطلقاً متعین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی کو اس میں تبدیلی کا حق نہیں ہے، تو وہ تو حدود کہلاتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جس میں امیر کو اختیار ہے تو اس کو تعزیرات کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ سیاسات ہیں، کہ مطلب سیاسی معاملات چلانا، حکومت کو چلانا، امیر کو منتخب کرنا، امیر کا عزل اور نصب کا مسئلہ، امیر کے مطلب جو شورا ہے اہل الحل والعقد، اور رعیت کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے، داخلہ پالیسی کیسے ہو، خارجہ پالیسی کیسے ہو، تو اسلام میں اس کے اپنے اصول ہے، اور اسی اصول کے مطابق یہ معاملات سر انجام دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مطلب یہ دین کے یہ شعبے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عبادات اور اعتقادیات اور کیا ہے؟ رسومات ہے، معاملات، عقوبات، سیاسات ہے۔ تو یہ 6 شعبے جو ہے نا یہ دین کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرح ہے کہ یہ دونوں دین کے یہ دونوں جز موجود ہو تو دین کہلائے گا، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہو تو ہم اس کو دین نہیں کہہ سکتے، دین ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تمام یعنی مطلب مسلمات میں سے ہیں، بعض امور مسلمات میں سے ہوتے ہیں، تو مسلمات میں سے ہے کہ کل کا وجود موقوف ہوتا ہے جمیع اجزاء کے وجود پر، یعنی کل تب موجود ہو جاتا ہے جب اس کے تمام اجزاء موجود ہو جائے، اور اگر ایک جز بھی موجود نہ ہو تو پھر کل نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح ہم یہ کہیں کہ کمرہ ہے، تو کمرے کو کمرہ کب کہا جائے گا؟ جب اس کے 4 دیوار ہو اور اس کے اوپر ایک چھت ہو، لیکن اگر چھت کو ہٹایا جائے تو پھر یہ کمرہ کہا جاتا ہے؟ یہ کمرہ نہیں کہا جاتا۔ اور اگر ہم اس سے ایک دیوار کو ہٹائے تو پھر یہ کمرہ کہا جاتا ہے؟ یہ کمرہ نہیں کہا جاتا بلکہ برآمدہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح دین کے بھی دونوں شعبے، دونوں اقسام، دونوں اجزاء موجود ہوں گے تو اسی وقت دین موجود ہوگا، اور اگر دونوں میں سے ایک موجود نہ ہو تو پھر دین نہیں کہا جائے گا۔ تو بہرحال ہمیں لوگوں کو دین کے مفہوم سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا پر اسلامی نظام، اسلامی حکومت، اسلامی خلافت قائم کریں تو اس کے قیام کے لیے ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ دین کیا ہے۔ آج کل لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے طالب علم حضرات جو ہے
علماء حضرات میں سے بعض ایسے ہیں، مدرسین حضرات ہیں، وہ دین کے اس مفہوم کو بیان نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس یار مدرسہ موجود ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو اس طرح اس سے بڑا مدرسہ تو ہندوستان میں موجود ہے، پھر اس کو اسلامی ملک کہا جائے. ہاں، اور کہتے ہیں کہ یار تبلیغی مرکز ہے، تو بس تبلیغ کا بھی بنیادی مرکز ہندوستان میں ہے. ہاں، تصوف کے بھی بنیادی وہ جو ہے نا وہ ہندوستان میں ہے، تو پھر اس کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہاں پر وہاں اسلامی ملک ہے؟ یہ غلط بات ہے. دین کا ایک مفہوم وسیع جو ہے وہ تمام امور کو شامل ہے. تو دیکھا جائے کہ کیا پاکستان میں پورے کا پورا دین موجود ہے، تو تب ہم کہیں گے کہ ہاں دین یہاں پر موجود ہے. اور یہ مفہوم اس مفہوم کے غلط استعمال سے چند بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں، چند بنیادی نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں. ایک بنیادی نقصان جو ہے، مثال کے طور پر لوگ سب کے سب جو ہے نا وہ دین کو یہ سمجھنے لگے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکات، تمام معاملات میں، تمام دوسرے امور میں وہ دین کو دخل نہیں دیتے. ہاں، دین کو دخل نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یار اس سے دین کا کیا معاملہ ہے. ہاں، تو ہم نے دین کا مفہوم اچھی طرح بیان نہیں کیا. اسی طرح دین کے اس مفہوم یعنی مطلب جس کوتاہ مفہوم کو ہم بیان کرتے ہیں، اس کوتاہ مفہوم کی وجہ سے لوگ اسلامی خلافت کے قیام کے لیے نہیں اٹھتے، کیونکہ ان کا اگر اسلام کے ساتھ وہ اپنے ایک ذمہ داری سوچتے ہیں کہ اسلام مطلب کے ساتھ میری ذمہ داری ہے کہ میری زندگی میں اسلام موجود ہو. ہاں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا جو فریضہ سمجھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں اسلام موجود ہو، اور اس کے نزدیک اسلام یہ ہے کہ بس نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے اور حج ہے، مدرسہ موجود ہے، تبلیغی مرکز موجود ہے، خانقاہ موجود ہے، دوسری چیزیں موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں بس یار یہ سب کچھ موجود ہے نا. ہاں، یہ سب کچھ موجود ہے تو بس میری زندگی میں اسلام ہے. اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ تم نے اسلام کا کتنا بڑا حصہ چھوڑا ہے تم نے، تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ اسلامی خلافت کے اقامت کے لیے لوگوں کو جس عملی کوشش، جس علمی جدوجہد کی ضرورت ہے، تو علمی نشأت کے لیے، علمی بیداری کے لیے ہمیں لوگوں کو دین کا مفہوم دین کے مفہوم ہمیں ان کو سمجھانا ہوگا کہ دین کا مفہوم کیا ہے. اگر وہ دین کا مفہوم نہ سمجھے تو وہ نہیں اٹھتے. اسی طرح بیرونی استعمار کے راستے میں لوگ نہیں کھڑے ہوتے، ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. کیوں نہیں بنتے؟ ان کے مزاحم نہیں بنتے، ان کے خلاف نہیں اٹھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو دین کا کوتاہ مفہوم بیان کیا ہے. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اگر میں لڑتا ہوں کسی سے تو کس چیز پر لڑوں گا؟ دین پر لڑوں گا. ہاں، وہ تو سوچتا ہے کہ میں دین پر لڑوں گا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کس چیز پر حملہ ہوئے، وہ تو مسجد پر حملہ نہیں ہوئے. ہاں، انہوں نے تو مسجد کو چھوڑا، نمازیوں کو چھوڑا کہ پڑھو نماز. تم نماز پڑھتے ہو تو پڑھو، زکوٰۃ دیتے ہو تو سال میں 2 دفعہ دے دو، حج کرتے ہو تو روزانہ حج کو جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. تو جب یہ پابندی نہ لگائی جائے تو کہتے ہیں دین آزاد ہے. ہاں، تو کہتے ہیں کیا ہے؟ دین آزاد ہے. جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اسلام ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ہاں، جب سجدے کی اجازت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے بس اسلام آزاد ہے. تو کس لیے میں ان کے خلاف لڑوں؟ حالانکہ ہم نے ان کو اصل میں ان کو مفہوم ان کو بیان نہیں کیا دین کا، تو اس وجہ سے وہ اس غلطی میں ہے کہ بس یار دین پر تو کوئی حملہ نہیں ہوا. ہم نے لوگوں کو کہا کہ مثلا امریکی آتے ہیں تو وہ دین پر حملے کریں گے، تو بالکل وہ تیار تھے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یار یہ لوگ کسی بھی طور دین کے خدمت کے لیے بھی تیار نہیں ہے، دین کی دفاع کے لیے بھی تیار نہیں، تو میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے. مکمل طور پر لوگ ایسے نہیں ہیں. بالکل لوگوں میں کمزور لوگ، بیکار لوگ، اور لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے. لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ مکمل طور پر لوگ جو ہے نا وہ دین کے دفاع کے لیے یعنی نہیں لڑتے اور دین کا دفاع نہیں کرتے. دیکھو جب حضور کے ناموس میں گستاخی کی جاتی ہے اور وہ یہ دین سمجھتے ہیں تو کس طرح
وہ قربانیاں دیتے ہیں، مظاہروں میں دیکھو لوگوں کو مارتے ہیں اور حکومتی جگہوں کو کا جلاؤ اور گھیراؤ کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، وہ شہادت کے لیے پھر تیار ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ اصل میں اس کو دین سمجھتے ہیں نا۔ اسی طرح جب وہ دین سمجھتے ہیں، قرآن کی بے عزتی کو، جب قرآن کی بے عزتی وہ لوگ کرتے ہیں تو اس کو ہی دین اپنے اسی وقت قربانی دینا، اسی وقت مظاہروں میں نکلنا، اسی وقت دوسرے مطلب جنگ و جدل، اس کو وہ دین کا دفاع سمجھتے ہیں۔ تو اسی دوران جب یہ دین کا دفاع سمجھتے ہیں تو نکلتے کہ نہیں نکلتے؟ ہاں، زیادہ تعداد میں اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے اور دوسرے عوام، تاجر لوگ، ڈاکٹر لوگ، سب جو ہے نا وہ روڈوں پر نکلتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا جنگ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں۔ لیکن جس چیز کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دین ہے، تو وہ کیسے اس کے لیے لڑیں گے؟ وہ اس کے لیے نہیں لڑتے، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا دین ہے، ہاں یہ کیا دین ہے؟ تو اصل میں ان کو دین کا مفہوم بیان کرنا ہوگا، دین کے مفہوم سے ان کو آشنا بنانا ہوگا۔ جب وہ دین کے مفہوم سے آشنا ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم نے کہا امریکی آتے ہیں، وہ آپ کے اسلام پر حملہ آور ہوں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ آئیں گے ہم ان سے لڑیں گے۔ ہاں، تو جب امریکی آئے تو ان کو تو اسلام، عوام کے ذہن میں تو اسلام یہ تھا کہ وہ مسجد پر آئیں گے، ہاں وہ مدرسے پر آئیں گے، تو جب اس کے پہرے میں، اس کے دفاع میں ہی کھڑے تھے اور اس پر انہوں نے حملہ بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کو آزادی دے دی، اجازت دے دی، تو وہ سمجھنے لگے کہ یار ہمارے جو مولوی تھے انہوں نے ہمیں جھوٹ بولا تھا کہ امریکی اسلام پر حملہ کریں گے، انہوں نے تو اسلام پر حملہ نہیں کیا، لیکن ہم نے ان کو خبردار نہیں کیا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ دیکھو جب یعنی خلافت عثمانی کے آخری ایام میں جب وہ برطانیہ اس پر حملہ کرتا تھا ترکی پر، تو اس وقت انہوں نے وہ ڈرتے تھے کہ مسلمان تو خلافت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم تو ہند میں رہتے ہیں، ہند میں لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس طرح ایک ڈرامہ رچایا۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے ترکی کے ساتھ ہمارا، تو یہ ترکی حکومت کے بار بار ہمارے اوپر حملے کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو ادھر تو ہیلے جو مولوی موجود تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا، لوگوں کو بیان کیا کہ جب ترکی خلافت نے حملہ کیا ہے، مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، تو یہ اقدامی جہاد ہے، اگرچہ جائز تو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرض کفایہ ہے اور ہمیں یہاں سے جانا وہاں پر یا یہاں پر انگریزوں کے خلاف اٹھنا یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح دوسری بات جو انہوں نے بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جنگ جو ہے، ہماری یہ جنگ کس کے خلاف ہے؟ یہ اس کے وزارت داخلہ کے خلاف ہے، ترکی کی وزارت داخلہ، اور خلافت کے خلاف اور خلیفہ مبارک کے خلاف ہم نہیں لڑتے۔ انہوں نے اس طرح کہا کہ ہم خلیفہ کے خلاف نہیں لڑتے، لیکن لوگ تو ہے بے وقوف، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یار ٹھیک ہے، ہمارے جو بڑے علماء تھے وہ اس وقت یہ بیانات کرتے، جیسے ابوالکلام آزاد اور اس طرح شیخ الہند علامہ حسین احمد مدنی، یہ حضرات لوگوں کے بار بار بیانات کرتے تھے، لیکن دوسری طرف دوسرے مولوی بھی بیانات کرتے تھے کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے یہ تو فقط ترکی خلافت کے خلاف ہے، خلافت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ وزارت کے خلاف ہے۔ تو اس وقت لوگوں کو یہ شعور تھا کہ خلافت تو اسلام کا ایک حصہ ہے، خلیفہ تو اسلام کا ایک نمائندہ ہے، اگر اس کے خلاف جنگ ہے تو ہم لڑیں گے، تو اس لیے برطانیہ نے یہ ڈرامہ رچایا۔ لیکن آج ان کو اس ڈرامے رچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج ان کو ضرورت ہے، آج وہ براہ راست کہتے ہیں کہ ہم ان کے شدت پسند اسلام کے خلاف لڑتے ہیں، کہتے ہیں نا، لیکن کسی کو ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو یہ خیال نہیں ہے آج کے یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، وہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں ہم مطلب ملا عمر کے خلاف ہے، تو ملا عمر تو خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آج کل لوگ نہیں سمجھتے کہ خلیفۃ المسلمین تو اسلام کا نمائندہ ہے اور خلافت کا عالی مقام تو اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو یہ لوگ نہیں سمجھتے، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بس کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ان کے خلاف لڑے، تو ہمارے ساتھ ان کا کیا ہے، دہشت گردوں کے خلاف ہم لڑتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی اسلام میں سے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت برطانیہ نے بہت حیلہ بازی سے کام لیا، مکاری اور غداری اور دھوکہ فریب سے کام لیا، لوگوں کو اٹھایا اور یہاں پر لوگوں کو اس طرح کیا، خاموش کیا، ٹھیک ہے۔ ادھر کچھ مولوی ادھر بھی
بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ مطلب ادھر سب لوگ جو ہے نا وہ اس مفہوم کو ٹھیک ٹھیک بیان کرتے تھے، لیکن کچھ حضرات موجود تھے اس دور میں۔ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے۔ دیکھو خلافت عثمانی کے خلاف پاکستان کی فوج لڑی ہے۔ پاکستان کی فوج کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس وقت تو ہند تھا اور ہند مشترکہ ہند جو ہے نا وہ موجود تھا، تقسیم تو نہیں ہوئی تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ تو یہ ہے، ریاستی فوج میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس ایک اسلامی فوج ہوتا ہے، وہ اللہ کی فوج ہوتی ہے، اور ایک ریاستی فوج ہوتی ہے۔ تو ریاستی فوج میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو قانون کے شکل میں بات آتی ہے، چاہے وہ اسلامی ہو یا کفری، اس سے دفاع کرتا ہے۔ لیکن جو بات اس کو قانون کے شکل میں نہیں آتی اور قانون کے ٹکر لگتی ہے، تو پھر وہ اس پر حملہ بھی کرتا ہے اور اس کو توڑتا بھی ہے اور اس کے خلاف لڑتا بھی ہے، چاہے وہ اسلامی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسلامی کیوں نہ ہو۔ دیکھو یہ پاکستانی فوج، میں کہتا ہوں یہ ریاستی فوج ہے، یہ اسلامی فوج نہیں ہے، کیونکہ ہند سے پہلے، پاکستان کے بننے سے پہلے یہ فوج تو کس کی تھی؟ یہ ہند کی فوج تھی، یہ ہند کی فوج تھی۔ اس طرح نہیں ہوا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک بنا تو جو کافروں کی فوج تھی ان کو نکالا، ہاں، پھر اس کے بعد جو مسلمان بھی تھے لیکن کافر کے فوج میں بھرتی تھے ان کو نکالا، پھر اس کے بعد انہوں نے فوج بنایا۔ اس طرح کیا ہے انہوں نے؟ نہیں، بس تقسیم ہند ہوا، جو فوج ان کے حصے میں آئی وہ ان کی فوج بن گئی اور ان کے ملک کی پاسبان بن گئی۔ 13 اگست 1947 تک 13 اگست 1947 تک تو یہ ان لوگوں پر حملے کرتے تھے جو پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، ہاں، کیونکہ یہ اس وقت ہندوستان کے محافظ تھے۔ تو مشترکہ ہندوستان کے محافظین کو یہ بات ناگوار لگتی تھی کہ یار یہ کیسے تقسیم ہند کی بات کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے چاہے جو بھی ہو کہ ہم ان کے خلاف لڑے، تو ان کو مارتے تھے۔ لیکن جو ہی 14 اگست کا دن طلوع ہوا اور صبح ہوئی اور پاکستان اور ہندوستان دو حصے تقسیم ہو گئے، تو جو حصہ پاکستان کے فوج کا جو حصہ پاکستان کے حصے میں آئی تو بس وہ پاکستان کے پاسبان بن گئی۔ یہ کہا گیا کہ بس یار یہ پاکستان کے محافظ فوج ہے، کل تک یہ ہندوستان کے محافظ تھی اور آج وہ پاکستان کے محافظ فوج ہے۔ اسی طرح ریاستی فوج میں ہوتا ہے۔ یہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہی پاکستانی فوج تھی، یہی بلوچ رجمنٹ تھی، یہی پنجاب رجمنٹ تھی جو خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑتے تھے۔ اور اس وقت دیکھو مولویوں کا یہ حال کبھی کبھی دیکھا کرو کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ اس جنگ میں جب جو گولیاں استعمال ہوتی تھی وہ گولیاں خنزیر کے جو چمڑا ہے اس سے بنی ہوئی تھی، تو جب اور وہ منہ کے ذریعے جو ہے نا وہ نکالی جا سکتی تھی، تو وہ مولویوں نے یہ فوج کو یہ کہا کہ آپ لوگ تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے خنزیر کا گوشت حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ نعرے لگاتے تھے کہ یہ گولیاں تبدیل کرو۔ گولیاں تو تبدیل کرتے ہوں لیکن لڑتے کس کے خلاف ہو؟ لڑتے خلافت عثمانی کے خلاف ہو۔ خلافت کے خلاف انگریز کی فوج میں لڑنا ان کو عار محسوس نہیں ہوتا تھا، اور کس کے؟ وہ خنزیر کا گوشت اور خنزیر کا جو ہے نا چربی وہ منہ میں لینا وہ ان کو جو ہے نا وہ حرام سمجھتے تھے، اور خلافت کے خلاف لڑنا وہ حرام نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہ پنجاب رجمنٹ تھی، جب انہوں نے ادھر کعبہ میں خلافت کی فوج نے پناہ لی اور انہوں نے کعبہ کی تقدس رکھتے ہوئے اس میں جنگ کرنے سے مطلب وہ روک گئے، تو اس کے بعد جو ہے نا پاکستانی فوج تھی، پنجاب رجمنٹ تھی، انہوں نے کعبہ پر گولیاں چلائی اور اس سے غلاف کعبہ جل گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ مطلب دین کا مفہوم ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ مسئلے مسائل آتے ہیں۔ پھر کوئی کافر کو مسلمان سمجھتا ہے اور کسی مسلمان کو کیا سمجھتا ہے؟ کافر سمجھتا ہے۔ دیکھو آج کل کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اگر میں اس فوج میں بھرتی ہوا پاکستان یعنی مطلب انگریز فوج میں بھرتی ہوا تو اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر میں اس فوج میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہوں تو میں اپنے ایمان سے کیا ہو جاتا ہوں؟ محروم ہو جاتا ہوں اور میں کفر میں داخل ہو جاتا ہوں۔ کوئی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ دین یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر انگریزی فوج میں بھی داخل ہوا تو میں نماز پڑھوں گا، ہاں، اگر میں برطانوی فوج میں داخل ہوا تو میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پابندی کے ساتھ ادا کروں گا، تو پھر وہ تے میں مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہوں، تو بس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میں مسلمان ہوں، چاہے میں جدھر بھی جاؤں۔ لیکن بات یہ غلط ہے اور یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے کہ آج کل ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ دین ہے، دین یہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ
دین کا ٹھیک مفہوم لوگوں کو ہمیں بیان کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. آج کل پوری دنیا میں دین جو ہے وہ پورے کا پورا دین موجود نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافۃ. ادخلوا فی السلم کافۃ کی دعوت کے لیے ایک دخول کا معنی کہ دین میں کیسے داخل ہونا ہے، اور ایک سلم کا معنی کہ اسلام کیا ہے، اس کے معنی اور مفہومات کو ٹھیک کرنا ہوگا، تب بندہ اس میں داخل ہوگا. اگر تم کسی کو کہتے ہو کہ کمرے میں داخل ہو جاؤ اور وہ کمرہ نہیں سمجھتا ہے تو وہ کمرے میں داخل ہو جائے گا. ہاں، لیکن کمرے میں داخل ہونے کے لیے کم از کم اس کے ذہن میں تو یہ ہو کہ ہاں کمرہ یہ ہے. تو کافتن پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے پھر اس کو پورا دین کا مفہوم بیان کرنا چاہیے کہ دین یہ ہے اور یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اب پوری دنیا میں جو دین ہے وہ مطلب پورے کا پورا دین کسی جگہ بھی نہیں ہے. اور ایسی حالت کو جب پورا دین نہیں موجود نہ ہو، ایسی حالت سے قرآن فتنے سے تعبیر کرتا ہے. قرآن کریم سے فتنے کے الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. ان کے خلاف لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کے پورا اللہ کے لیے ہو جائے. تو دین جب فتنے کے بعد پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ فتنہ کی موجودگی میں دین کس کے لیے ہوگا؟ دین یا پورے کے پورا غیر اللہ کے لیے ہوگا، یا کچھ دین اللہ کے لیے ہوگا اور کچھ دین کس کے لیے ہوگا؟ غیر اللہ کے لیے ہوگا. تو یہ کلہ کا لفظ نہیں ہے وَيَكُونَ الدِّينُ کلہ للہ. تو کلہ کا یہ لفظ جو ہے یہ اس بات پر دال ہے کہ فتنے کے بعد جب دین پورے کے پورے اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں، فتنے کے خاتمے کے بعد، تو فتنہ کے خاتمہ سے پہلے فتنہ کی موجودگی میں دین کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، کچھ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، کچھ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ مفہوم اور یہ مفہوم بالکل بعینہ ہی مجموع الفتاوی نے یہ مفہوم نقل کیا ہے. اذا كان الدين بعضه لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين کلہ للہ. کہ جب دین جو ہے نا اذا كان الدين بعضه لله وبعضه لغير الله، جب دین بعض اللہ کے لیے ہو جائے اور بعض غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو وجب القتال حتى يكون الدين کلہ للہ. آج تک ہم یہ دعوت چلائے کہ لوگ دین میں داخل ہو جائے، لوگ دین کے پابند بن جائے، لوگوں کو آزادی، اس طرح آزادی سے وہ یہ تصور ختم کیا جائے کہ لوگ دین سے آزاد ہو. ٹھیک ہے. چاہے وہ کچھ حصے سے ہو یا پورے دین سے آزاد ہو، تو یہ آزادی ختم کرنا ہوگا. ہمیں آزادی ہے تو کس سے آزادی ہے؟ انسان کی غلامی سے آزادی ہے، اللہ کی غلامی سے تو آزادی نہیں ہے نا. ہاں، اللہ کی غلامی سے آزادی ہوتی تو انسان عبد پیدا نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا مقصد جب بیان فرماتے تو کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو لیعبدون، عبدیت انسان کی فطرت میں داخل ہو چکی ہے، انسان کی فطرت میں عبدیت ہے، غلامی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتا ہے تو اس وقت یہ مخلوق کے غلامی سے آزاد ہوگا، اور اگر یہ مخلوق کی غلامی کرتا ہے، اگر یہ اللہ کی غلامی نہیں کرتا تو پھر خامخواہ یہ مخلوق کی غلامی میں جائے گا. صبح کے وقت میں نے آپ کو وہ مثال دیا. مثال کے طور پر یہ دیکھو، ایک اللہ کو سجدہ لگانا بندہ کو کتنے سجدوں سے وہ نجات دیتا ہے؟ ایک سجدہ ہے جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے تم کو دیتا ہے نجات. تو یہ ہے کہ 1000 سجدوں سے بندے کو نجات دیتا ہے. دیکھو پاکستان کا آئین ہے، اگر یہ پاکستان کا آئین اور قانون ایک اللہ کی غلامی کو قبول کرتا تو آج یہ 18 کروڑ لوگوں کی غلامی کا مظہر نہ ہوتا. آج یہ ان کے خواہشات کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ کی غلامی کو قبول نہیں کرتا ہے تو آئینی پاکستان تو جمہوری ہے نا، جمہوریت میں قانون خواہشات عوام کے خواہشات کے مطابق بنتے ہیں. پاکستان میں کتنے عوام ہیں؟
18 کروڑ عوام ہے. تو آج جی 18 کروڑ لوگوں کے سامنے تو سجدہ لگاتا ہے لیکن ایک اللہ کے سامنے سجدہ نہیں لگاتا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ غلامی سے لوگوں کو نکالنا، بندوں کی غلامی سے، اور اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرف لے جانا ہے. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ان کو لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا مقصود جو ہے وہ یہ ہے. مقصد میرا یہ تھا کہ دیکھو یہ مطلب لوگوں کو پابند بنانا ہے دین کا. آج آزادی کا جو تصور پھیلایا جاتا ہے یا کل دن سے یا بعض دن سے، یہ در حقیقت یہ قرآن نے جو بیان فرمایا ہے یہ فتنہ ہے. کیا ہے یہ؟ فتنہ ہے. جس کو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم جس کو کہتے ہیں. یہ سیکولرزم یہ ایک عظیم فتنہ ہے در حقیقت، اور اس کو آزادی کے نام سے لبرل لوگ ہیں، ہم باز کہتے ہیں ہم آزاد لوگ ہیں اور دین سے آزادی اور مذہب سے آزادی اور بیزاری کے اعلانات باقاعدہ کرتے یہ ملحد لوگ. تو یہ ہے کہ یہ سیکولرزم یہ در حقیقت ایک بہت عظیم اور بہت بڑا فتنہ ہے. تو سیکولرزم سے ہم بھی تھوڑا یہاں پر بحث کریں گے کیونکہ یہ دین سے بالکل براہ راست اس کا ٹکر ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں اس لیے ہم پشتو میں ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اردو پشتو میں ہم اس کو لادینیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لادینیت کہتے ہیں. تو لادینیت سے بھی تھوڑا بحث کرنا چاہیے اس لیے کہ تعرف الاشیاء باضدادها. ضد سے دوسرے چیز کی تعارف ہوتی ہے نا. غریب نہ ہو تو مالدار کو کیسے کوئی پہچانے گا؟ روشنی نہ ہو تو اندھیرا نہ ہو تو روشنی کو کیسے کوئی پہچانے گا؟ تو کسی چیز کے پہچاننے کے لیے اس کے ضد کا تعارف بھی بہت لازمی چیز ہے. تو ہم لادینیت کو سمجھے کہ یہ لادینیت کیا ہے اور یہ کہاں سے پیدا ہوئی، یہ تصور کہاں سے پیدا ہوئی. تو سیکولرزم جو ہے اس کا معنی ہے دنیاویت. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی ہے ایک معنی انہوں نے بیان کیا ہے دنیاویت، یعنی جو دنیا کی طرف ترجیح دیتا ہے، جو دین سے بیزاری کا دعوت دیتا ہے، یہ وہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو عربی میں علمانیہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ علمانیہ کہا جاتا ہے. تو علمانیہ اور سیکولرزم کی تعریف جب یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علمانیت کیا ہے؟ جو دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو علمانیت اور سیکولرزم کہا جاتا ہے. یہ تصور کہاں سے پیدا ہوئی انسانوں میں؟ پہلے سے تھوڑا یہ موجود تھا. اباحیت اس کو کہا جاتا تھا. فقہا حضرات اس کو اباحیت کہتے تھے، اور اباحیت ایسے لوگوں کا عقیدہ تھا جو کہتے ہیں سب کچھ مباح ہے. سب کچھ کیا ہے؟ مباح ہے. جو کچھ تم دنیا میں کر سکتے ہو، کہہ سکتے ہو، ہاں بول سکتے ہو، یہ سب کچھ جائز ہے تمہارے لیے. تو یہ اباحیت کا نظریہ تھا، اور اس کے بارے میں فقہا کے بہت سخت فتویٰ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا توبہ قبول نہیں ہے. تو اب اس کا نام جدید ہو گیا. فقط کفر وہی ہے لیکن کفر جدید ماڈرن کفر بن گیا، اور اس کو نام کیا دیا گیا؟ سیکولرزم کا نام دیا گیا. یہ سیکولرزم یہ فرانس، انقلاب فرانس کے بعد زیادہ اس کا وجود کا مظہر جو ہے یہ انقلاب فرانس ہے. انقلاب فرانس کے بعد جو ہے نا یہ سیکولرزم دنیا میں آئی. اصل میں عیسائی لوگ جو تھے، عیسائی لوگ، ان کے ہاں جو حکومتی نظام تھی اس کو تیوکریسی کہا جاتا ہے. تیوکریسی کی جو نظام تھی وہ ایک اصل میں قرآن اصل میں اس کی آسمانی وحی پر اس کی کوئی بنا نہیں تھی، کیونکہ اس کے چند وجوہات تھے. وجوہات یہ تھے کہ ان کے پاس جو انجیل تھا. ایک تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اٹھایا تو اس کے بعد عیسائی لوگ جو تھے نا وہ قسم مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا. کبھی مطلب یہودی ان کو نہیں چھوڑتے تھے، اور اسی طرح وثنی جو لوگ تھے، وثنی لوگ جو بت پرست لوگ تھے وہ بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے. اسی طرح روم کا جو عقیدہ تھا وہ بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے. افلاطونی عقائد جو تھے ان لوگوں یونانی لوگوں کے وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے ان کو. تو بہرحال ان کو بہت زیادہ مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑا. بہت زیادہ یہ لوگ مار پیٹ کے بعد جو نا یہ غاروں میں چھپ گئے.
جو حواری لوگ تھے. پھر وہ اچھے لوگ تو مر گئے، اس کے بعد دوسرے لوگ آ گئے. تو جب وہ دین کے وہ بیان کرتے تھے، وہ انجیل کو پڑھاتے تھے تو اپنے فہم کے مطابق پڑھاتے تھے. تو اس میں اپنے فہم کے پڑھانے کی وجہ سے اس میں غلطیاں ہوا کرتی تھی. تو اس غلطیوں کو دین میں باقاعدہ ایک حصہ مل گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 333 میں جب یہ لوگ غاروں سے نکل گئے اور بادشاہ نے اس کو قبول کیا، دین کو قبول کیا، عیسائی وہ خود اس نے عیسائی دین کو قبول کیا، تو اس وقت یہ لوگ نکل گئے. تو اب اس وقت دین کا حاکمیت ہونا چاہیے تھا کہ بس ان کے دین انجیل کا حاکمیت ہو جائے. لیکن ایک یہ تھا کہ انہوں نے انجیل کے اندر بہت زیادہ تحریف کیا تھا، تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ کیا کرے، وہ اس دین کو تطبیق کرے. ٹھیک ہے. عقیدوی لحاظ سے انہوں نے یہ تحریف کیا تھا کہ وہ ایک خدا کے بجائے 3 خداؤں کا کی عبادت کرتے تھے اور 3 خداؤں کو مانتے تھے. اس طرح تھے نا عیسائی. تو عقیدے کے لحاظ سے، شرائع کے لحاظ سے، تشریع کے لحاظ سے، احکامات کے لحاظ سے، اور بہت سے ایسے احکامات تھے جس میں انہوں نے تحریف اور تبدیل وغیرہ کیا تھا، اور انجیل کا اصلی شکل جو ہے نا وہ انہوں نے مسخ کیا تھا. اسی ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب تو اس وجہ سے بھی وہ انجیل قابل عمل بھی نہیں رہا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب یہ خود اقتدار میں پہنچ گئے تو یہ اپنے دین کو بھول گئے. اس طرح آج کل ہمارے حکومتوں میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار کو پہنچ گئے تو آپ کے لیے کیا لائیں گے، اسلام لائیں گے. لیکن جب وہ اقتدار کو پہنچ جاتے ہیں تو اپنے اسلام کو وہ بھول جاتے ہیں. اسی طرح ان پر بھی ہو گیا. انہوں نے تو بہت سختی کی زندگی گزاری تھی نا، تو جب وہ غاروں سے نکل گئے اور پارلیمنٹ پہنچ گئے، ان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مل گئی، تو انہوں نے وہ سب کچھ بھول گئے اور انہوں نے اپنے دین کو بس چھوڑا. ٹھیک ہے. ما ربح الانسان اذا ربح كل شيء وخسر نفسه وماله ودينه. انسان نے کیا پایا اس وقت جب وہ سب کچھ تو وہ پالے لیکن اپنے دین کو، مطلب وہ دین اس سے جائے، مال جائے اور نفس جائے، تو اس وقت اس کا وہ تاوان میں رہا. تو یہ لوگ اس طرح تاوان میں رہ گئے. تیسری بات یہ بھی تھی کہ جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بھی اس نے بھی اس طرح نہیں کیا تھا کہ وہ ان کے دین کو تطبیق کرنے کے لیے اس نے اسلام لایا تھا. اصل میں اس طرح تھا کہ قوم میں اختلاف تھا، لانجہ تھا، جنگ تھا، ایک دوسرے کو مارتے تھے، دوسرا تیسرے کو مارتے تھے. تو وحدت کے لیے اس نے کیا اس نے اپنے یعنی عیسویت کو قبول کیا. تو یہی وجہ بھی تھی. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ہاں ایک باطل عقیدہ تھا، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے پہلے سے بھی، انجیل کے زمانے سے بھی کہتے تھے کہ ما للہ للہ و ما للقیصر للقیصر، کہ جو اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جو بادشاہ کے لیے ہے وہ بادشاہ کے لیے. اور یہ کہتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے، حالانکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ نہیں ہے. اس پر بعض اناجیل نے رد بھی کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ نہیں ہے، کہ جو اللہ کے لیے ہے یعنی انفراد یا عبادت وہ اللہ کے لیے ہوں گے، بادشاہ کا اس میں کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن جو بادشاہ کے لیے ہو وہ بادشاہ کے لیے ہو، اور اس میں اس کا کوئی کام نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی کام نہیں ہوگا، قوانین میں اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ نہیں ہے، دخل نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو بہرحال ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے، اگرچہ حقیقت یہ رہی ہے. ایک یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں اٹھایا کہ وہ دعوت کے مرحلے میں تھے. دعوت کے مرحلے میں تھے. انہوں نے ایک باقاعدہ حکومت تشکیل نہیں دی تھی، تو عیسائیوں کو کے پاس کوئی اس کی مثال بھی نہیں تھی، وہ ان کے پاس کوئی مثال نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امر تو دیا تھا کہ مطلب آپ انجیل کو حاکم بناؤ گے، لیکن وہ انہوں نے کچھ لالچ کی وجہ سے، کچھ جہل کی وجہ سے، کچھ باطل عقیدوں کی وجہ سے، کچھ بادشاہ کی اغراض و مقاصد کی وجہ سے، وہ اور کچھ انجیل میں تحریف کی وجہ سے انہوں نے کیا اپنے دین کو چھوڑا. اب برسر اقتدار تو آ گئے، برسر اقتدار. اب وہ اسلام اس وقت وہ دینی حکومت کس کو کہتے تھے؟ وہ دینی حکومت خدائی حکومت اس کو کہتے تھے، کلیسائی حکومت بھی کہتے تھے. کیا حکومت کہتے تھے؟ اس تھیوکریسی کو وہ دینی حکومت کہتے تھے، خدائی حکومت کہتے تھے، کلیسائی حکومت کہتے تھے. لیکن وہ اس حکومت کو کس طرح دینی حکومت کہتے تھے کہ بس
دیندار لوگ داخل ہو حکومت میں تو یہ دینی حکومت ہے، چاہے احکام جو بھی ہو، دینی ہو یا لا دینی ہو، لیکن جو بھی احکامات ہو، لیکن دیندار لوگوں کی مداخلت حکومت میں، وہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ اس کو دین سمجھتے تھے۔ رجال الدین ان کو وہ کہتے تھے کہ رجال الدین، جس طرح ہمارے ہاں علماء ہیں، لیکن رجال الدین اور علماء میں فرق یہ ہے کہ علماء تو حق کو بیان کرتے ہیں، اور رجال الدین کے بس فقط وہ جو ہے نا اپنے اغراض و مقاصد ہوتے تھے۔ تو رجال الدین کے مداخلت حکومت میں وہ اس کو دینی حکومت سمجھتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک یعنی عوام کے ذہن میں ایک دینی حکومت بنایا، اور در حقیقت وہ ایک دینی حکومت نہیں تھا، وہ ایک جاہلانہ، ظالمانہ، جابرانہ حکومت تھا۔ ٹھیک ہے، تو کلیسائی حکومت بن گیا۔ کلیسائی حکومت بہت عروج پر تھا کسی زمانے میں، باقاعدہ بادشاہ جو ہے نا وہ پوپ کے سامنے بہت احترام کے ساتھ پوپ اس کے سر پر تاج رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب اس سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ اس کو کیا کرتا تھا، وہ جو ہے نا اس سے وہ تاج اس سے مطلب ہٹا کر وہ اس کو معزول کرتا تھا۔ بہت زیادہ راج تھا ان کا، لیکن یہ تھے کہ یہ سلاطین کے لوگ تھے، بادشاہوں کے لوگ تھے۔ یہ بادشاہ جو چاہتے تھے ان کا کچھ خیال رکھتے، تو جو کچھ بھی کرتے یہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ تو بہرحال ایک نظام بن گیا۔ بادشاہ نے بھی خوف کی وجہ سے کلیسا کو اجازت دی کہ جو کچھ وہ کرے ان کو اجازت ہو۔ تو گرجے میں جو لوگ ہوتے تھے، کلیسا میں جو لوگ ہوتے تھے، قسیس کے نام سے، رہبان کے نام سے، پادری پوپ کے نام سے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے حد سے تھوڑا بہت، کیونکہ ان کے پاس تو دین نہیں تھا اور نہ وہ دین کے پابند تھے، تو وہ اپنے حد سے گزرنے لگے، لوگوں پر قسم مظالم کرتے تھے۔ کسی کے بارے میں یہ سنتے تھے کہ اس کا عقیدہ سالوسی نہیں ہے، وہ تثلیث کو نہیں مانتا ہے، تین خداؤں کو نہیں مانتا ہے، تو اس کو گرفتار کرتے تھے۔ کبھی اس کا زبان جو ہے نا وہ کاٹتے تھے، کبھی اس کو ایک بکس انہوں نے بنایا تھا، بعض کتابوں نے نقل کیا ہے کہ اس میں اس طرح چھریاں لگائی گئی تھی، اور اس میں انسان کو بند کر کے اس کو اس طرح کرتے تھے تو بس وہ ٹک 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 سب بدن جو ہے نا وہ مکمل طور پر کٹ جاتا تھا۔ اس طرح بہت عجیب عجیب قسم کے بندہ کے جو ہے نا تثلیث کے عقیدہ نہ ماننے والوں کے اس طرح یہاں سے چمڑا نکالتے تھے، اور پھر پورا مکمل زندہ انسان سے وہ چمڑے نکالتے تھے، مختلف قسم کی سزائیں دیتے تھے، تو لوگ اس سے بھی تنگ آ گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس طرح ظلم شروع کیا کہ انہوں نے لوگوں پر قسم ٹیکس لگائے، قسم ٹیکس لگائے۔ اگر آپ اس کا فہرست کبھی مطالعہ کریں، اس پر اسباب العلمانیہ نشأتها وتطورها وآثارها فی الحیات الاسلامیہ المعاصرہ، تو یہ ہے، یہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو بہت فائدہ مند ہوگا۔ عربی میں تھوڑا سخت فلسفی انداز ہے اس کا، تو اسی کتاب میں باقاعدہ اس کی فہرست موجود ہے کہ کتنے ٹیکس تھی ایک سال میں، تقریباً قوم سے یعنی میرے خیال میں تقریباً 20 سے 30 دفعہ سے زیادہ وہ ٹیکس وصول کرتے تھے ایک انسان سے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیکس جو ہے نا، یہ کمرے کی ٹیکس ہے، یہ پانی کی ٹیکس ہے، یہ گھر کی ٹیکس ہے، یہ آپ کی گناہوں کی ٹیکس ہے، یہ جو ہے نا آپ کے دادا کے گناہوں کی ٹیکس ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ کو جمع کرتے تھے۔ یہ اقطاعی نظریہ ہے کہ کلیسا کو جگہ چاہیے، تمہارے زمین چاہیے، تمہارا وہ چاہیے، تمہارا مال چاہیے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تھا تو اس کو پھر اس پر کیا کرتے تھے، پھر اس پر ان کے پاس ایک دفعہ تھا جس کو دفعہ حرمان کہتے ہیں، کہ اس کو پھر اس کے اوپر اعلان کرتے تھے کہ یہ محروم ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا، اور یہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس کے اوپر تو پھر دفعہ حرمان لگاتے تھے۔ تو بس لوگ ڈرتے تھے اس وقت بہت زیادہ ان سے، وہ سب کچھ قبول کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے نا سکوک الغفران کے نام سے مغفرت کی چیک، مغفرت کے چیک لوگوں کو دیتے تھے، اور کوئی آتا تھا کہ میرا باپ تو مر گیا ہے، وہ بہت گناہگار تھا، تو بس کہتے تھے کہ اس کے لیے چیک کاٹو، تو کلیسا والوں کو وہ پیسے دیتے تھے اور وہ چیک دیتے تھے، پھر اس کے سامنے اس کے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے، پوپ کہتے تھے بس پھر گناہ معاف ہو گئے، اور وہ فوراً عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں وہ داخل ہو گئے۔ اس طرح کے نظریات انہوں نے بنائے تھے۔ بہرحال العشاء الربانی ہے، انہوں نے ایک کھانے کا ایک ترتیب بنایا تھا، سال میں ایک دفعہ جو ہے نا اس طرح کے تحریفات جس کو طقوس اور بدعات جو ہے نا وہ ان کے دین میں بہت زیادہ داخل ہوئے تھے، تو اس وجہ سے لوگ اسی نظام سے بہت تنگ آ گئے۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد، لوگ جو ہے نا آخر کار اسی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس نظام کے خلاف انہوں نے بغاوت کیا۔ بادشاہ جو ہے نا سال جو ہے نا وہ اپنے حکومت کو چلاتا تھا۔ یہ سینٹ بہت پرانی چیز ہے،
سینٹ نہیں ہے، یہ بہت پرانی چیز ہے. یہ اسمبلی تو بعد کی ایجاد ہے فرانس انقلاب کے بعد، لیکن یہ سینٹ بہت پہلے کی چیز ہے. تو ایک دفعہ بادشاہ نے 30 سالوں میں سینٹ کا ایک اجلاس تک نہیں بلایا، اپنے شورا کے ساتھ ایک مشورہ بھی نہیں کیا نا. پھر 30 سال بعد ایک اجلاس بلایا تو لوگوں نے اجلاس سے انکار کیا اور وہ ایک حجرے میں جمع ہوئے، اس سے اسمبلی بن گئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہوا. بہرحال یہ ایک جنگ شروع ہوا، پھر اس میں بہت یعنی مطلب لوگوں نے آخرکار غریب لوگ جو ہے نا وہ ہو گئے، تنگ ہو گئے، تو انہوں نے جنگ بغاوت شروع کیا. اسی دوران علم پر بھی بہت سخت پابندی تھی، کوئی علم نہیں کر سکتا تھا مگر جب اس کو کلیسا گرجا اجازت دیتی کہ تم علم حاصل کرو تو وہ علم حاصل کرتا، فن و ادب کے بارے میں ہو، جو بھی ہو. اور عقیدے، اگر وہ کوئی مطلب اس طرح کے ان کے باطل عقائد سے خلاف، اگر کہ ان کے بھی جو عقائد ان کے تھے تو وہ تو باطل تھے، ان کے باطل عقائد کے خلاف اگر وہ کوئی مطلب نظریہ پیش کرتا یا کوئی مطلب وہ تحقیق کرتا سائنسی طور پر، تو فوراً اس کو مارتے کہ یار یہ بس ملحد ہے. مثال کے طور پر کسی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین جو ہے نا یہ گھومتی ہے، ہاں، اور سورج جو ہے نا وہ کڑا ہے، تو یہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ لیکن انہوں نے ایسے لوگوں کو مارا، قتل کیا، ایسے سائنسدانوں کو، اور اس نام پر قتل کیا کہ زمین جو ہے نا وہ مرکز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا بیٹا وہ آیا ہے، تو یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ سورج کے ارد گرد گھومتا ہے تو اس کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مطلب کیا تھا، اور یہ تھا وہ تھا. بہرحال یہ کچھ جو کچھ بناتے تھے اور پھر اس کے ذریعے کیا کرتے تھے، ان کو بہرحال قتل کرتے. لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ لوگ تنگ آ گئے. جب تنگ آ گئے تو انہوں نے ان کے خلاف خروج کیا، جنگ شروع ہوئی. تو اس جنگ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سائنسدان بھی اس میں تھے، اور تاجر لوگ بھی اس میں تھے، زمیندار لوگ بھی اس میں تھے، غریب مزدور لوگ بھی اس میں تھے، اور سب نے جو ہے نا حکومت کے خلاف خروج کیا اور تیوکریسی کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کیا. اس نظام کے خلاف لوگوں نے بہت سے اس میں پادری اور اس طرح کے لوگ مارے گئے اور سخت جنگ ہوئی. تو سخت جنگ کے بعد جو ہے نا ایک فیصلہ یہ ہوا کہ بس ٹھیک ہے، محاکمہ کرتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ کریں گے. اس طرح تو بھی نہیں کر سکتے کہ مکمل کلیسا کو ختم کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ معاملہ کچھ لو کچھ دو پر کیا جائے. تو انہوں نے ایک بنیادی فارمولہ بنایا، اور یہ تو ان کا عقیدہ بھی تھا کہ پہلے سے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے، حالانکہ جھوٹ تھی. تو انہوں نے کہا ما للہ للہ وما للقیصر للقیصر. بس یہ نظریہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا. یعنی گرجے کے اندر جو اللہ کے لیے عبادات کی جاتی ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہو، اس میں بادشاہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا. لیکن وما للقیصر للقیصر، جو بادشاہ کے لیے ہے وہ بادشاہ ہی کے لیے ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مداخلت نہیں ہوگی. دین کی مداخلت اجتماعی امور، قوانین، معاملات، عقوبات اور سیاست میں نہیں ہوگی، ہاں، اور سیاست کی اور بادشاہ کی اور پارلیمنٹ کی مداخلت عبادات میں نہیں ہوگی، جو کلیسا کے اندر انفرادی عبادات کی جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انفرادی عبادات میں انہوں نے دین کو آزاد تسلیم کیا، اور اجتماعی معاملات، سیاست اور عقوبات میں کلیسا نے ان کو تسلیم کیا کہ تم جو کچھ کرو کر لو اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ان کے اندر آئی، یہ نظام آ گیا ان کے اندر. عیسائیوں کے اندر تو آیا، ٹھیک ہے، عیسائیوں کے اندر تو یہ نظام آیا اور انہوں نے تو تسلیم کیا، اس لیے کہ ان کی دین باطل تھی، محرف تھی، اور ان کے اوپر ظلم ہوا تھا دین کے نام سے. تو بہرحال لیکن اس کی ایک یہ نقصان ہوئی کہ لوگ دین کے نام سے بدل ہو گئے. لوگ دین کا نام سنتے ہی بس وہ اس نام سے بدل ہو گئے. آج بھی مغرب میں دین کا نام وہ ہو جائے تو کچھ اس طرح ظلم بھی تھی، کچھ اس کے تحریک کے سربراہی جو ہے کچھ ملحد لوگ کرتے تھے تو انہوں نے بھی زیادہ زور لگایا، انہوں نے بھی زیادہ جو ہے نا وہ دین پر رد کیا. تو بہرحال لوگوں کو یہ تصور کرایا کہ دین ایک بہت مضمون چیز ہے جو انسان کی آزادی کو سلب کرتا ہے، انسان کو غلام بناتا ہے، اور انسان کے اوپر قسم پابندیاں لگا کر اس کو زنجیروں میں جکڑ اور اس کو زنجیروں میں بند کرتا ہے. تو انہوں نے بہرحال یہ نظریہ پیش کیا تو لوگ دین کے نام سے بدل ہو گئے. اب ایسا ہوا کہ جب وہاں پر آئی تو بہرحال دین کے غلط استعمال کی وجہ سے آئی. تو ہمارے اندر کیوں آئی؟ ہمارے دین میں تو تحریف بھی نہیں ہے،
ہاں، اسلام میں تو کوئی تحریف بھی نہیں ہے، اسلام میں احکامات میں اور اسلامی خلافت میں تو کوئی ظلم بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ کیسے وجود میں آئی؟ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ انحراف عن الدین کی وجہ سے ہم بھی دین میں ہم نے تو تحریف نہیں کیا، ہم دین میں تحریف نہیں کر سکتے، ورنہ اگر کر سکتے تو خدا نخواستہ ہمارے ہاں کتنا تحریف ہوتا، تو ہم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کی وجہ سے تو تحریف نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ دین سے ہم نے انحراف تو کیا نا، دین کے مفہوم سے ہم نے انحراف کیا، دین کے معانی سے ہم نے انحراف کیا، تو بہرحال اس وجہ سے ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کے نام پر جو ظالم حکومت بادشاہت کے نام سے وہ ہوتی تھی، تو اس وجہ سے بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہوئی۔ درمیان میں استشراق کا فتنہ پیدا ہوا، انہوں نے ہمارے اندر اس بدعت کو لانا، اس بدینی کو ہمارے اندر لانا، اسلامی معاشرے میں لانا، اس کے لیے انہوں نے کیا استعمال کیا؟ استشراق کا فتنہ استعمال کیا، یعنی مستشرقین لوگ جو ہے استشراق یعنی شرقی علوم کو طلب کرنا، وہ تو مغرب ہے نا اور ہم مشرق میں ہیں تو مشرقی علوم طلب کرنا، ایسے لوگوں کو انہوں نے پیدا کیا جو لوگ یہ تھے کہ مطلب جو لوگ شرقی مشرقی علوم یعنی دینی علوم کو وہ کیا کرتے تھے؟ حاصل کرتے تھے، اور دراصل وہ یہودی عیسائی اور اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، پھر وہ اپنے یعنی مطلب من چاہے تشریحات کرتے تھے دین کی، اور اس طرح کے باطل مفاہیم ہمارے دین میں وہ داخل کرتے تھے، ہمارے دین پر اعتراضات کرتے تھے، اور باطل عقائد اور تصورات کو ہمارے اندر داخل کرتے تھے، تو ایسے لوگ استشراقی فتنہ ہمارے مسلمانوں میں داخل ہوا، اور یہ بہت خطرناک قسم کا فتنہ ہے۔ استشراقیوں نے بہت کام کیا، لارنا صاف عربیہ کو دیکھو، اس نے خلافت عثمانیہ کو کیسے وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آخر کار خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ اس نے یہ حدیث اپنے طرف سے گڑا بنایا کہ اس نے کہا کہ یہ ہے حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، لارنا صاف عربیہ نے یہ حدیث کے نام سے بنایا، حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اس حدیث کو ہوا دی اور لوگوں کے درمیان جو ہے نا وطنیت اور قوم پرستی اور وطن پرستی کا یہ بدبودار نعرہ انہوں نے پیدا کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ فتنہ ہمارے اندر داخل ہو گئی۔ تو استشراق کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ استشراق کا یہ فتنہ دیکھو کہ جب یہود سلطان عبدالحمید خان کے پاس آئے خلافت عثمانیہ میں، اور انہوں نے فلسطین میں زمین لینے کی اجازت مانگی، خریدنے کی اجازت مانگی، تو اس نے ان کو دربار سے وہ کیا، ان کو بگایا اور ان کو گالیاں دی اور ان کو بہت سب و شتم کیا کہ یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، ہمارا قوم اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک طرف تو خلافت کے لیے وہ کیا کہ خلافت کے خلاف سازش انہوں نے بنایا، تو مصطفیٰ کمال جیسے ملحد لوگوں کو انہوں نے بنا کر ایک طرف اس کو بٹایا، دوسری طرف وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے ایسے لوگوں کو اٹھایا جو خلافت کے خلاف فتوے لگاتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں خلافت کے خلاف اس وقت فتوے لگاتے تھے، اگرچہ خلافت میں آخر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آخر میں خلافت میں کچھ غلطیاں آئی تھی، لیکن وہ بہت ہی آخر میں آئی تھی، لیکن انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ اس کی اصلاح ممکن تھی، اگر علماء اس کی اصلاح کرتے تو بہرحال مرکزیت جتنی بھی کمزور ہو، لیکن مسلمانوں کی ایک مرکزیت تو موجود تھی نا، مسلمانوں کی وہ مرکزیت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے خلاف انہوں نے سازش کیا، انہوں نے قومی نعروں کو اٹھایا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تورانی قوم کے اندر نعرے اٹھایا کہ ہم ترک ہے، یہ ہے وہ ہے، ادھر عربی لوگوں پر یہ کوشش کیا، انہوں نے عربی لوگ اٹھ گئے، ٹھیک ہے، تو عربی لوگوں نے ان کے خلاف خلافت کے فوج میں انگریز کی فوج میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پاکستانی لڑے ہیں خلافت کے خلاف، اسی طرح عربی لوگ جو ہے نا عرب خلافت کے خلاف اسی فوج میں کڑے تھے، انگریز کی فوج میں کڑے تھے، اس نعرے پر وہ کہتے تھے کہ ہم تو ترکوں کے خلاف لڑتے ہیں، ہم ترکوں کے خلاف لڑتے ہیں، ہم ترکوں سے آزادی لینا چاہتے ہیں، چونکہ اس وقت مکہ، حجاز اور عربی جتنے ممالک ہیں اس پر بھی ان کی خلافت تو اس پر بھی قائم تھی، اور شریف حسین جیسے ملعون لوگ جو ہے نا وہ اٹھ گئے اور انہوں نے باقاعدہ مطلب یہ نعرہ اٹھایا، اور پھر شیخ الہند کو گرفتار کیا اور اس کو اسیر مالٹا بنایا، انگریز کو دے کر اس آپ کو بھی اسیر مالٹا بنایا۔ اصل میں انہوں نے شیخ الہند کو
ایک استفتاء اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ مطلب تم خلافت عثمانی میں جو لوگ ہیں ترک ہے، ترکوں کے خلاف تم کفر کا فتویٰ دے دو۔ شیخ الہند نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، کیسے میں ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دوں؟ تو اس وجہ سے شریف حسین نے اس کو گرفتار کیا، اور اسی وقت میں شیخ الہند اور یہ جو مطلب آپ کے جو دوسرے حضرات تھے یہ اس کام میں مصروف تھے کہ مطلب خلافت کے ساتھ مطلب وہ رابطہ قائم کر کے ہندوستان میں انگریز کے خلاف لڑے اور ہندوستان میں جو ہے نا خلافت اسلامی قائم ہو جائے خلافت عثمانی کے مطلب تحت۔ تو وہ اس طرح کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال آپ پھر گرفتار ہو گئے، پھر مشکلات آئی، پھر اسی وقت میں شریف حسین نے بغاوت کیا خلافت کے خلاف، اور اس طرح دوسرے علاقے بھی خلافت سے گئے، تو خلافت تو بہرحال آخرکار تحلیل ہو گیا۔ تو ایک طرف انہوں نے یہ کام کیا، دوسری طرف انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنے مستشرق لوگوں کو مولوی بنایا، ٹھیک ہے، اور ان کو بڑے بڑے مدارس میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا۔ تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے فلسطین میں یہود کو زمین خریدنا جو ہے وہ ٹھیک، وہ جائز ہے، ادرو شرعی عمل کیا ہے یہ جائز ہے۔ تو بس دڑا دڑ جو ہے نا فلسطین میں وہ زمین لوگ فروخت کرتے تھے ان کے اوپر اس فتوے کے ذریعے، اس فتوے کی وجہ سے، اور وہ خریدتے تھے یہودی۔ تو آخرکار یہودی جو ہے نا وہ فلسطین میں داخل ہو گئے اور القدس کو انہوں نے محاصرے میں لیا۔ تو بہرحال میں یہاں پر آپ کو استشراق کا فتنہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ استشراق کے فتنے نے بہت بڑا کام مسلمانوں کے اندر کیا۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ ہمارے اندر اس خلافت کے خلاف جو ہے نا انہوں نے وہ کیا، انہوں نے خلافت کے خلاف جو سازش کیا یہ انہی لوگوں نے کیا۔ اور پھر اسی کو آج تک یورپ میں آپ مطلب ابوالکلام آزاد صاحب بہت یعنی دردمند انداز میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یورپی لوگ جو ہے یہ اتنے خنزیر ہے، وہ کہتے اگر صلاح الدین ایوبی کا نام ان کے سامنے ذکر کیا جائے تو یہ اس کی صفات کرتے ہیں، اگر دوسروں کا نام ذکر کیا جائے تو وہ کرتے ہیں، لیکن جب خلافت عثمانی کا نام آتا ہے تو ان کے اوپر کیا آتا ہے، بہت زیادہ یہ غصہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اصل میں یہاں پر تو مسلمانوں کی ایک بڑے فتح کی علامت یہ تھی کہ انہوں نے یورپ کے اندر خلافت قائم کیا تھا۔ استنبول اور یہ علاقے تو یورپ میں آتے ہیں، ہاں، اور پھر جو ہے نا جب مصطفیٰ کمال یہ لوگ آئے تو پھر انہوں نے تو یورپ کو یہ کیا کہ ہمیں اتحاد میں لے لو نا، اور اس وقت تو انہوں نے مسلمانوں نے تو ان کو یورپ سے نکالا تھا۔ تو یہ ہے کہ ان کے دل میں امن خلافت الحمدللہ قائم کی تھی اس وقت، کاش کہ یہ خلافت دوبارہ قائم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مطلب استشراق کے فتنے نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ استشراق کے ساتھ نظام تعلیم کا فتنہ ہے، ان کے نظام تعلیم کا فتنہ بہت بڑا خطرناک فتنہ ہے، اسی نے بھی ہمارے اندر کام کیا اور باطل تصورات، باطل عقائد، باطل قوانین، باطل نظاموں کو ہمارے اندر مقبول بنایا۔ بچے کو پہلی جماعت سے ذہن بناتے ہیں تو ایسے اشخاص کو ان کے سامنے لاتے ہیں۔ کسی جگہ آپ نے شیخ الہند پر کوئی وہ پڑھی ہے کتابوں میں، اسکول کی کتابوں میں کسی جگہ آپ نے پڑھی؟ کیونکہ ان لوگوں کو تو وہ باغی تصور کرتے ہیں، ان لوگوں کو تو وہ باغی تصور کرتے کہ ان لوگوں نے ہم سے بغاوت کیا تھا، تو اس وجہ سے ان کا کوئی مدح آپ نہیں سنیں گے۔ لیکن دیکھو قائد اعظم یہ تھے، لیاقت علی خان کا یہ تھا، اور سر سید احمد خان جیسے ملحد، فرشتوں کا منکر، حدیث کا منکر، اس کے کتنے صفات کتابوں میں ہوتے ہیں نا۔ تو ان ایسے بے دین لوگوں کے صفات جب بیان کیے جاتے ہیں تو بندہ کا آئیڈیل، بندہ کا کے لیے اسوہ حسنہ پھر وہ ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ ہو جاتا ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا لفظ ذکر کر کے آخرکار وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے قائد اعظم تھا، دیکھو اس قائد اعظم کے لفظ سے وہ کیا سوچے گا، وہ اس کی زندگی کے بارے میں معلوم کرے گا کہ ہاں یہ انگریزوں کے ہاں ایک وقت وکیل تھا، تو انگریزوں کے ہاں وکیل بننا کیا چیزیں، دیکھو قائد اعظم کتنا بڑا انسان تھا لیکن وہ انگریزوں کے ہاں نوکر تھا۔ ہاں اس طرح وہ کیا کرے گا، برطانیہ میں اس نے پڑھائی کی تھی تو وہ کہے گا کہ برطانیہ میں پڑھنا تو ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس طرح یہ تصورات آتے ہیں۔ ہاں تو یہ اس غدار کے بارے میں، حتیٰ کہ مصطفیٰ کمال اتاترک جیسے ملعون، جس کے گمراہی پر اور جس کے الحاد پر امت کا اتفاق ہے، مسلم امت کا اس کے الحاد پر اتفاق ہے، اس کے کتنے صفات بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال یہ تھا، یہ تھا، ترک تھا اور یہ ترکوں کا بابا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ
اسلامی نظام کے بارے میں آپ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، بس اسلامیات کے نام سے انہوں نے ایک مضمون داخل کیا ہے، اس میں عقائد کا کوئی چیز ہے؟ عقائد کا کوئی ایک وہ بھی اس میں نہیں ہے اسلامیات میں۔ دیکھو اسی اسلامیات میں خلافت کے قیام کا کوئی ایک بات نہیں ہے، فقط نماز روزہ زکوٰۃ حج کے بارے میں بھی تفصیلات نہیں ہے، کچھ فضائل وغیرہ بیان کرتے ہیں، کسی ایک دو آیتوں کی ترجمہ کرتے ہیں، اپنی منمانی تشریح کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اسلامیات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم مولوی ہیں، ہم نے ایم اسلامیات کیا ہے۔ ایم اسلامیات تم نے کیا ہے، تم غرق ہو، تم نے تو دین کا حلیہ اصل میں تم لوگوں نے بگاڑا ہے، تم لوگوں نے تم لوگ جو ہے نا دین کے چہرے پر جو ہے نا وہ بدنما داغ ہو۔ ایسے لوگوں نے جو یہ پروفیسر لوگ ہوتے ہیں، جو یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو وہ جو اسکالر جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ نظامی تعلیم نے ایک طرف یہ کیا تو یہ نظریات انہوں نے لائے۔ آج کل تو بہت زیادہ آگے گئے ہیں، یہ تو پھر دہشت گردی کے بارے میں اور اس کے بارے میں۔ ہمارے وقت میں ایک مضمون تھا، کل میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمارے دور میں 9ویں اور 10ویں جماعت میں ایک مضمون تھا، نور خان ایک فوجی تھا اور وہ انگریزوں کے ہاں فوج میں تھا، اور پھر وہ انگریزی جو افسر ہے، انگریز جو افسر ہے وہ آتا ہے تو اس کو سلوٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے یہاں پر جو ہے نا وہ سگریٹ بند کرو، یہاں پر سگریٹ کی پابندی ہے۔ ہاں پھر کہتے ہیں یہ اتنا جرأت اور بہادر انسان تھا، جرأت مندی کی وجہ سے پھر وہ ترقی نہ کر سکا، اس طرح کہتے ہیں نا۔ لیکن یہ دیکھو اس کے ساتھ کیا تصورات بندے انسان کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم یہ مضمون پڑھتے ہیں اور بچہ ہوتا ہے، اس کو خالی ذہن ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہونا، اس میں نوکری کرنا، جب آپ کے اندر اپنی بہادری اور جرأت موجود ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر وہ امریکہ کی نوکری بھی کرے گا، برطانیہ کی نوکری بھی کرے گا، جدھر بھی ہو وہ جو ہے نا وہ غلام بنے گا، اسے غلام بننے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے اندر یہ بہادری تو تھی کہ سگریٹ بند کرو، لیکن دوسری طرف اس میں یہ بےغیرتی بھی تھی کہ وہ انگریز فوج کا ایک ملازم تھا۔ ہاں تو یہ بےغیرتی بھی اس کے اندر موجود تھی۔ تو یہ ہے کہ نظام تعلیم، اور اصل میں نظام تعلیم کا جو بنیاد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انہوں نے لارڈ میکالے نے جو بل پیش کیا تھا برطانیہ کے پارلیمنٹ میں، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں پر کوئی اس طرح نہ ہو کہ کوئی معیاری تعلیم ہو، یہاں پر ایسا تعلیم ہم بنائے کہ مطلب ہم ان کو انگریزی زبان مطلب وہ لوگ سیکھ سکے۔ آج کل دیکھو انگریزی ایک زبان ہے، یہ علم نہیں ہے نا، یہ تو لسان ہے، زبان ہے، لیکن اس کو سمجھنا کتنا بڑا وہ سمجھا جاتا ہے، یعنی مطلب کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کسی کو انگریزی نہیں آتی تو اس کو کتنا حقیر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنا حقیر آدمی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک زبان ہے۔ کیا بات ہے کوئی انگریزی، وہ لوگ انگریز جو ہے نا وہ اکثر ایسے لوگ ان میں زیادہ ہیں کہ وہ کسی دوسرے زبان کو نہیں جانتے، تو پھر تو وہ زیادہ حقیر ہے، وہ زیادہ حقیر ہے۔ لیکن بہرحال اس نے لارڈ میکالے نے بل پیش کرتے وقت یہ بتایا، باقاعدہ لکھا اس میں کہ ہم ایسے لوگوں کو بناتے ہیں جس میں خون اور گوشت وغیرہ یہ تو ہندوستانی ہو، لیکن اس کے دماغ کیا ہو، انگریز ہو، دماغ ہو اس کے انگریز ہو، وہ دماغی طور پر انگریز ہو، اور وہ ہمارے لیے مطلب کوئی بڑا سائنسدان نہ بن جائے، بلکہ وہ ہمارے لیے کلرک اور ترجمان کے حیثیت سے ہو۔ تو ترجمان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ترجمان تو فقط یہ ہوتا ہے اتنا غلام ہوتا ہے جتنا مطلب ایک زبان کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ انگریزوں کا زبان ہوگا، بس یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس وقت وہ یہ کہتے ہیں، اور بل میں موجود ہے باقاعدہ، کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ان کے لیے تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان کے نام سے جو تعزیراتی قانون بنایا ہے، کہ ان کے فیصلے اس پر ہو، اسی تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان پر ہو، نہ کہ ہدایہ پر۔ اسی وقت تک تو ہدایہ ایک فیصلوں کے لیے معیار سمجھا جاتا تھا، فقہ حنفی یہاں پر نافذ تھی، تو اس وجہ سے اس نے باقاعدہ ہدایہ کا لفظ اس میں لکھا ہے کہ یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہدایہ حاکم ہو، بلکہ تعزیرات ہند اور تعزیرات پاکستان کے نام سے جو قوانین وضع کیے گئے ہیں یہ قائم ہو۔ اس لیے ہمیں ان کو یہ زبان بولنا ہوگا جس زبان میں ہدایہ ہے، اور اس زبان کو سیکھنا ہوگا جس زبان میں ہمارے قوانین ہیں۔
ٹھیک ہے. تو اب دیکھو اس نظام تعلیم نے ہمارے اندر کتنے بڑے فساد کو لایا. آج کل سیکولرزم کا جو بہت بڑا نقیب ہے وہ کون ہے؟ وہ نظام تعلیم ہے. اس نظام تعلیم سے اس کے لیے لوگ وہ تیار کیے جاتے ہیں. دیکھو سیاسی لوگ جو ہیں بڑے بڑے، ہاں یہ کہاں سے فارغ ہے؟ اسکول کالج یونیورسٹیوں سے فارغ ہے نا. اسی طرح پھر دیکھو اس کے جو محافظین، اس کے جو منفذین ہے، ہاں مقننہ لوگ، منفذین وزارتوں میں بھی اس طرح لوگ ہوتے ہیں جو اس پر فیصلے کرتے ہیں عدالتوں میں، وہ اسی یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں. ہاں وہ جو اس نظام کی دفاع کرتے ہیں فوج وغیرہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے نا وہ بھی اس سے وابستہ لوگ ہیں نا، اسی اسکول اور کالجوں سے فارغ ہو چکے ہیں نا. تو اسی طرح ہے کہ یہ سب کچھ جو تیار کیا جاتا ہے آج کل وہ نظام تعلیم سے کے ذریعے جو ہے نا وہ تیار کرتے ہیں. تو چوتھی جو بہت بڑی چیز ہے وہ نظام تعلیم ہے. ساتھ ساتھ این جی اوز جو ہے، یہ جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، غیر حکومتی ادارے، اور یہ ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں جو کام کر رہے ہیں، نام کے اعتبار سے اسلامی ملک ہے، اسلامی زمین ہے اس لیے ہم اسلامی ملک کہتے ہیں، ورنہ ان کے قوانین تو اسلامی نہیں ہے. لیکن یہ جو این جی اوز ہے تو یہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں اسی نظام کو مقبول کرنے کے لیے. تو کوئی سیاسی سطح پر کام کرتا ہے، کوئی ترقیاتی کام کرتے ہیں، کوئی جو ہے نا دوسرے کام تعلیمی سطح پر کام کرتے ہیں. کتنے این جی اوز ہے جو نظام تعلیم اسکولوں کو بناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں نا. تو یہ این جی اوز جو ہے یہ باقاعدہ جواسیس ہے. دیکھو یہ آج کا عجیب غلطی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہے، اور وہ لوگ آتے ہیں ہمارے لیے مطلب گلیاں بناتے ہیں اور نالیاں بناتے ہیں اور کنویں جو ہے نا وہ کنویں نکالتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے خیر خواہ لوگ ہیں. وہ کیسے خیر خواہ بن سکتے ہیں؟ دیکھو ان کے کچھ اغراض ہوتے ہیں، ان کے ملک کے وسائل پر قبضہ یہ ایک ہوتا ہے، ان کے ملک کے حکومت اور ملک کے سیاسی نظام پر قبضہ، ملک کے فوج کو یرغمال بنانا، اور اسی طرح عوام کے ذہنوں میں دوسری تہذیب، دوسری ثقافت، دوسری جو ہے نا اس کو مقبولیت دینا، یہ ان کے کاموں میں داخل ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر یہ اس نظام کو ترویج دے. وہ آتے ہیں تو ہمارے ملکوں میں فحاشی و عیاری کو بھی پھیلاتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آج غیرتی مسلمان انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں، تو ان کی نفرت کی ایک وجہ ان کی بےغیرتی بھی ہے کہ یہ بےغیرت لوگ ہیں. تو جب ہمارے اندر بھی بےغیرتی آ جاتی ہے، ہمارے اندر بھی اتنی فحاشی اور عیاری آ جاتی ہے، تو پھر ہم انگریز سے کیا نفرت کریں گے؟ تو پھر ہم ان کے نظام سے کیا نفرت کریں گے؟ پھر ہم بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا اس نظام کی طرف کیا کریں گے؟ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ گلوبلائزیشن جو ہے، عالمگیریت جو ہے، یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے اندر لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. ملکی وسائل پر ان کا قبضہ ہے. ہاں دیکھو ملکی وسائل پر ان کا قبضہ ہے. اسی طرح جو ہے نا سیاست انہوں نے کنٹرول کیا ہے. یہ بڑے بڑے سیاسی لوگ جو ہے یہ ان سے ڈرتے ہیں، این جی اوز سے. باقاعدہ وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کا نام بنتا ہے. پاکستان کے اندر اتنا فنڈ کدھر ہے کہ وہ ترقیاتی کام کرے؟ تو وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے نام بنتے ہیں، عوام میں ان کی مقبولیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ ان کو دھمکی دیتے ہیں ہمارے لیے یہ منظور کرو، ورنہ یہ باتیں ہمارے لیے مطلب یہ بل ہمارا منظور کرو ورنہ ہم نکلتے ہیں. تو پھر یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم منظور کرتے ہیں، ہم منظور کرتے ہیں. بس انہوں نے غلام بنایا ہے. اسی طرح مطلب وہ میڈیا کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یار یہ جو میڈیا ہے اور تھوڑا مطلب اس طرح کا صحافی آدمی تھا نا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہے، مطلب اس کے کتنے خرچے ہوں گے، یہ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ یہ ان اشتہاروں سے پورا کرتے ہیں، یہ جیو وغیرہ جو چلتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں بھائی، ان کے کبھی کسی کے ایک دن کے کروڑوں کے خرچے ہیں، تو یہ پورے نہیں ہو سکتے. رپورٹروں کو دینا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، تو ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو پھر میں نے کہا کہ یار پھر یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ تو پھر اس نے کہا کہ یہ یو ایس ایڈ اور اس طرح کے یہ بڑے بڑے ادارے نہیں ہیں غیر ملکی، امریکہ کے ادارے ہیں دوسرے کے. پھر وہ آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو اتنا فنڈ فراہم کریں گے، لیکن ہمارے یہ باتیں جو ہے نا اس کے لیے اشتہار چلانا ہے.
ٹھیک ہے، اس کے لیے اشتہار چلانا ہے اور اس کو جو ہے نا عوام میں مقبول کرنا ہے. تو جب بھی آپ مقبول کرو گے تو پھر بعد میں ہم کیا کریں گے، آپ کو یہ فنڈ فراہم کریں گے. تو یہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں تو بہرحال یہ این جی او یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں. یہ این جی اوز کے ساتھ ایک مربوط چیز ہے. ملٹی نیشنل کمپنیاں آج کراچی میں، پشاور میں اور اسلام آباد میں، یہ مطلب یہ علاقے تو تھوڑے اس چیز سے، اس لعنت سے محفوظ ہے، لیکن جو بڑے شہر ہے اس پر ان کا کتنا بڑا قبضہ ہے اور وہ باقاعدہ عوام سے خون کو چوستا ہے. بالکل ان کو مطلب جو ہے نا یہاں پر خام مال لیتے ہیں اور پھر واپس یہاں پر وہ اس کو فروخت کرتے ہیں. تو کس کو فائدہ ہوا؟ فائدہ ان کو ہوا، ان کے اور نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. ان کے ایسے لوگ ہیں کہ امریکہ کے مجموعی بل کا 10 گنا ان کا بجٹ کا، امریکی کے مجموعی بجٹ کا 10 گنا ان کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی بجٹ ہے. اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ کو جو مجموعی بجٹ ہے اس کے 10 گنا ان کا بجٹ ہے ان کمپنیوں کا. پھر وہ خود امریکہ کو پیسے دیتے ہیں. تو اتنے بڑے لوگ، جو اتنی بڑی کمپنیاں، اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، جس طرح انہوں نے کیا تھا، آج کی ملٹی نیشنل کمپنیاں وہی کردار ادا کر رہے ہیں. وہ بھی اسی طرح داخل ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وسائل پر قبضہ کیا اور پھر وسائل پر قبضے کے بعد حکومت کو کنٹرول کیا. لیکن آج کل ان کو حکومت کنٹرول کرنا ان کے ضرورات میں داخل نہیں ہے، کیونکہ حکومت تو ان کے اشارے پر چلتے ہیں. اسی وقت تو سلطنتیں تھی، سلطنت مغلیہ وغیرہ قائم تھی، تو اس وقت ان کو کچھ مشکلات تھے، کچھ رکاوٹیں تھی. اگرچہ بعد میں ایسے سلاطین بھی تھے کہ وہ ان کے اشارے پر چلتے تھے، لیکن پھر بھی تھوڑے بہت، یعنی ان کی تربیت یافتہ تو نہیں تھے، ان سے تو انہوں نے تربیت نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے ان کے راستے میں تھوڑے بہت رکاوٹ تھے تو ان کو ختم کیا. لیکن آج وہ دوبارہ اس پالیسی کو ممکن ہے وہ نہیں دہرائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ مطلب یہ کمپنیاں ہیں. اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ان کی جو تہذیبی اور ثقافتی سطح پر یہ کوشش لوگ کرتے ہیں. آج کل میڈیا بھی اس میں کردار ادا کرتا ہے کہ ہمارے اندر ان کے تہذیب کو لایا جائے. اور ساتھ ساتھ میڈیا جو بہت بڑا فتنہ ہے آج کل، اس نظام کو مقبول کرنے، اسلامی نظام خلافت سے لوگوں کو بددل کرنے، دین کے مفہوم اور مذہب کے مفہوم سے لوگوں کو بددل کرنے کے لیے جو بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، یہ وہی ملعون ادارہ میڈیا ہے جو بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک یہ چیز ہے. اور جس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ ان کو تو مکمل طور پر قتل کیا جائے. جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں ملعونین اینما ثقفوا خذوا وقتلوا تقتیلا کا حکم جس کے بارے میں موجود ہو تو آپ سوچ کرے کہ وہ کتنا خطرناک ہوگا، جس کے بارے میں قرآن فقط قتل کا نہیں، سخت ترین قتل کا حکم دیتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ادارہ ہے کہ ایک بہت خطرناک ادارہ جو ہے نا میڈیا بھی ہے جو اس میں کردار ادا کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ریاستی نظام ہے، ریاستی نظام جو ہے یہ بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس ریاستی نظام نے لوگوں کو، مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا. خلافت تو ایک عالمگیر نظام تھا، تو ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھر ان کو بس ہر ایک مجبور ہے کہ وہ اب مطلب کسی سپر پاور کو ہاتھ دے دے اور ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ بٹا کر پھر ان کے مطلب اشارے پر چلے. تو اسی طرح ان کو ریاستی نظام جو ہے اور وطنیت اور قومیت کے نعرے جو ہے وہ اسی راستے میں بہت زیادہ ممد اور معاون ہے ان کے لیے. تو یہ بھی ہے.